میں تو سب سے گزارش کروں گا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل کسی کو معاف نہیں کریں گے کیونکہ اس کے قصور بہت بڑا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی کوئی قصور ایسا ہو گیا ہو جو آپ کو پتہ بھی نہ ہو اور میدان محشر میں آپ کی گرفت کا سبب بن جائے۔ اس لیے لوگوں کے قصور معاف کرنے کی عادت ڈالیں، اللہ تعالیٰ بھی بروز قیامت درگزر فرمائے گا۔ خصوصاً جو ہسبینڈ وائف مجھے سن رہے ہیں جن کی فائٹ اکثر رہی ہے، جنہوں نے ایک دوسرے پہ بہت زیادہ ٹونٹنگ کی ہے، الزامات لگائے ہیں، ایک دوسرے کو مارا ہے، پیٹا ہے، ذلیل کیا ہے، بے عزت کیا ہے، راز ایک دوسرے کے سامنے میکے میں اور سسرال میں ظاہر کیے ہیں، تو کوشش کریں کہ موت سے پہلے ایک دوسرے سے معافی طلب کر لیں۔ اور اگر آپ شیر بنیں گے کہ نہیں دیکھا جائے گا میدان معاشر میں، جیسے بعض بیویاں کہتی ہیں میں تو چھوڑوں گی نہیں تمہیں میدان معاشر میں، تو جواب میں ٹارزن صاحب بھی معذرت کے ساتھ شوہر کہتا ہے میں بھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ ارے بھائی آخرت پہ نہ رکھیں، وہاں چھوڑنے پکڑنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری ایک ایک چیز جانتا ہے۔ یہ تو سوچیں نہیں کہ میری پکڑ نہیں ہوگی اس کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کیونکہ شریعت اتنی تو پتہ نہیں ہوتی، ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں اور سامنے والا بچ جائے۔ آخرت کے لیے کوئی معاملہ نہ چھوڑیں، یہیں پہ کمپرومائز کر لیں، پیار محبت سے معافی کا معاملہ کر لیں، بہت اچھا ہے۔ ہمارا مشورہ یہی ہوگا۔ بہن نے فرمایا کہ مغرب کی اگر 3 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی، پھر دوسری تیسری میں صرف الحمد پڑھنی ہے یا سورت ملانی ہے؟ تو پہلے تو میں جواب دے دیتا ہوں کہ فرض کی جیسے اب یہ مغرب آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 کے اندر آپ کو الحمد بھی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ سورت بھی ملانی ہے۔ پھر فرض کی جب تیسری یا چوتھی آپ پڑھتے ہیں، جیسے مغرب میں 3 ہوتی ہیں تو تیسری، لیکن جیسے آپ عشاء میں پڑھ رہے ہیں تو چوتھی بھی ہوتی ہے، ان 2 کے اندر آپ کو اختیار ہوتا ہے۔ مستحب ہے کہ صرف الحمد شریف پڑھی جائے، لیکن اگر کوئی سورت بھی ساتھ ملا لیتا ہے تو ترک مستحب ہوگا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور ہمارے فقہائے احناف نے بیان فرمایا کہ تیسری چوتھی میں الحمد کا پڑھنا صرف مستحب ہے، لہٰذا اگر کوئی 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہہ دے، یعنی الحمد کی جگہ صرف ذکر کر دے، یہ بھی کفایت کرتا ہے۔ لیکن یہ آپ کا یہ کہنا کہ دوسری کے اندر صرف فاتحہ پڑھ کے ہم چلے جائیں، یہ ہے تشویشناک بات۔ آپ کی ایج مجھے کم از کم آپ ایڈلٹ تو ہیں، بالغ ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے شرعی مسئلے پہلے نہیں سیکھے۔ پوچھنا بہت اچھی بات ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن دیکھیں آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ یہ حکم لڑکا لڑکی دونوں کو شامل ہے۔ جب ہمارا بچہ 7 برس کا ہو جائے یعنی 8ویں سال میں داخل ہو جائے تو نماز کا حکم دینا ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ نماز کا حکم اسی وقت دینا ہے جب اس کے کچھ بیسکس سکھائی ہوں گی، کچھ مسائل سکھائے ہوں گے، بتایا ہوگا کس رکعت میں کیا پڑھتے ہیں، وضو کیسے ہوتا ہے، طہارت کیسے ہوتی ہے، نماز کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا مطالبہ تو یہ ہے کہ 7ویں سال کے اندر یہ مسائل سیکھ لینے چاہیے۔ اب اگر ہم نہیں سیکھتے اور اتنا ڈیلے کرتے ہیں اور اس بیچ میں آپ سے ہو سکتا ہے اگر کوئی مسٹیکس ہوئی ہوں تو یاد رکھیں کہ ایک تو علم نہ سیکھنے کا گناہ اور دوسرا گناہ کا گناہ، 2 گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ لہذا میری سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے خدا را علم کو اہمیت دیں اور کم از کم فرض علوم کورس ضرور کریں، یہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے جائے نماز پر جہاں سجدہ کرتے ہیں وہاں پر خوشبو لگائی، تو میں نے کہا تم یہ کیوں خوشبو لگا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس سے خشوع و خضوع اچھا رہتا ہے، اس لیے میں نے لگائی۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں پہلے سمجھ لیں کہ خشوع و خضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ خضوع معنی ہوتا ہے عاجزی، انکساری، اور خشوع کا مطلب ہوتا ہے خوف خدا کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ آدمی نماز کو ادا کرے، ادھر ادھر التفات نہ ہو۔ اور اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب کوئی یہ تو نہیں ہوتا کہ اللہ کی ذات کا کوئی تصور قائم کر لیں گے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان امور کی طرف متوجہ ہو جائیں جن کا تعلق دنیا سے نہ ہو، آخرت سے ہو، یا وہ اللہ تعالیٰ کے قرب یا اللہ کی یاد کا وسیلہ بن جائیں۔ جیسے آپ کعبۃ اللہ کا تصور ذہن میں لے آئیں، طواف کا لے آئیں، گنبد خضرا کا لے آئیں، میدان محشر، پل صراط، جنت، دوزخ، یہ سب جو تصورات ہیں یہ گویا کہ اس کو یوں ہی کہیں گے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ تو یوں جب آپ دل کی قلبی حاضری ہوتی ہے، جیسے کہ نبی کریم نے واضح طور پہ صحابہ سے فرمایا کہ تم اس طرح نماز ادا کرو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ جب دل حاضر ہوتا ہے اور یہ تصور قائم ہوتا ہے اور ان امور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خشوع و خضوع سے نماز ادا کر رہا ہے۔ اس کو جاننے کے بعد اب یہ دیکھیں کہ سجدے کی جگہ پر خوشبو لگا کر اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس سے خشوع و خضوع کا کیا تعلق ہوا؟ صرف اتنا ہوگا کہ دماغ معطر ہوگا، آپ نیچے جائیں گے تو خوشبو آپ کو آئے گی، آپ کی توجہ امور آخرت سے ہٹ کر خوشبو کی طرف ہو جائے گی، جس کو میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں،
لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ شاید یہ بھی خشوع و خضوع کی ایک قسم میں سے ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لگا سکتے ہیں آپ خوشبو، ٹھیک ہے، آپ سجدے میں جاتے ہیں، مہک بھی آتی ہے، لیکن آپ کی توجہ امور آخرت کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ صرف خوشبو کی طرف۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سر جھکائیں اور کہیں کہ موتیا ہے، آج تو گلاب ہے، تو یہ آپ ہٹ گئے وہاں سے، اصل جو خشوع و خضوع تھا اس سے ہٹ گئے، اس لیے اس پر توجہ رکھا جائے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا، یہ پڑوسی ملک کا کویسچن تھا، کہ ہمارے یہاں ابھی بھی شہروں میں قاضی صاحب کا رواج ہے، قاضی شہر کہتے ہیں اسے، اس طرح شاہی امام صاحب کو شاہی امام کہا جاتا ہے بعض علاقوں کے اندر، ابھی بھی اس کا رواج ہے۔ اور ہمارے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قاضی شہر جب ہٹتے ہیں تو اپنی اولاد کو وہاں پر فائز کر دیتے ہیں، ایسے شاہی امام ہٹتے ہیں تو ان کا بیٹا امام بن جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جب کہ اولاد بعض اوقات بالکل لائق نہیں ہوتی لیکن وہ اس کو وہ منصب دے کر ہٹتے ہیں، تو کیا اس طرح کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں وراثت کا، ان مناصب کے اندر وراثت کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اہلیت اور قابلیت پیش نظر ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مطلب جب آپ ہٹے ہیں یعنی فوت ہوئے ہیں تو خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی مشاورت کے ساتھ۔ آپ نے اپنے صاحبزادے عبد الرحمن کو خلیفہ نہیں بنایا، حضرت عمر فاروق سے پھر عثمان غنی کی طرف آئی، آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو خلیفہ نہیں بنایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف آئی۔ ہاں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے امام حسن کو خلیفہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں مثالیں موجود ہیں کہ پہلے خلفاء نے رشتہ داروں کو نہیں بلکہ جو مسلمانوں نے اس کو اہل سمجھا آگے، حضرت علی نے امام حسن کو دیا، اور امام حسن یقیناً خلافت کے اہل تھے۔ اس کا مطلب اگر اولاد واقعی لائق ہے، اہل ہے، تو ان کو اپنی جگہ منصب پر بٹھانا منع بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ اس قابل نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی قابل ہے یا بالکل ہی نالائق قسم کی اولاد ہے، تو پھر اس کو وہ منصب دے کر جانا اس منصب کے ساتھ خیانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، بخاری کی روایت ہے، ایک شخص آیا، اس نے سلام کیا، سرکار نے جواب نہیں دیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا سائل کہاں ہیں؟ اس نے سوال یہ کیا تھا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا سائل کہاں ہیں؟ وہ آئے، سرکار نے فرمایا جب امانتیں ضائع کی جائیں تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ سرکار نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب مناسب نااہلوں کے سپرد کیے جائیں تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اس کا مطلب ہے ایک تو امانت کا یہ تصور ہے کہ میرے پاس مال رکھوایا آپ نے، کچھ عرصے ہم بعد میں لے لیں گے تو میں نے آپ کو وہ دے دیا، یہ امانت۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کو منصب دینا، عہدہ دینا، یہ بھی ایک امانت ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر غیر اہل کو دیا تو سمجھ لے امانت کو ضائع کیا، اور قیامت کا انتظار کرو کہ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہیں، اس لیے یہ معاملہ۔ اچھا، پھر ایک بات بس میں عرض کروں گا اس میں، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک شخص نااہل نظر آ رہا ہو، لیکن جو منصب دے رہا ہے اسے کچھ ایسی چیزیں اس میں نظر آ رہی ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے بعد اس کے لیے اس منصب کو سنبھالنا بہتر ہے، اس لیے فوری طور پہ بدگمانی بھی نہ کریں، پہلے آپ حکمت سمجھیں، علم حاصل کریں، گہری سوچ فکر، ایک معاملے کو مختلف پہلوؤں سے دیکھنے اور سمجھنے کا ملکہ حاصل کریں، ایسے چند اچھے اور بہت ہی زیرک قسم کے مشیر رکھیں کہ آپ ان سے مشورہ کریں کہ میں ایک رائے قائم کرنا چاہتا ہوں، کیا واقعی میں رائے صحیح قائم کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ جب تک اپنا احتساب نہ کریں دوسرے پہ انگلی اٹھانا قطعاً میرے نزدیک تو بالکل غیر مناسب ہے۔